اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، یہ سرکار خواجہ عماد الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف محلہ قاضی پورہ، قصبہ بلگرام شریف، ضلع ہردوئی، یو پی، انڈیا میں واقع ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ اور مقدس شخصیت اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ جن کو حضرت خضر علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھنا سکھایا ہے اور اپنے آپ ہی ان کو پڑھایا ہے۔ یہ سرکار خواجہ عماد الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرید و خلیفہ ہیں، بہت چہیتے مرید و خلیفہ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی، جو کہ مرید و خلیفہ ہیں، چہیتے مرید و خلیفہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ سرکار خواجہ عماد الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، بہت ہی عالی نسب اور بہت ہی باعظمت بزرگ، اللہ کے مقدس ولی۔ بہت سی کراماتیں آپ کی مشہور ہیں، بہت سی کراماتیں کتبوں میں ملتی ہیں۔ آپ جب یہاں پر تشریف لائے تھے تو آپ نے یہاں پر ایک بہت بڑا دیو، جو کہ کیونکہ یہ کفار و مشرکین کا ہی قصبہ تھا، شہر تھا، تو اس دیو نے قبضہ کر رکھا تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا، اس کا نام بیل دیو تھا۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کھیت کے ادھر جو پانی سے آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ بھی کھیت ہے، باغ تھا، وہ اس کو بیل باغ بولتے ہیں۔ وہاں پر اس کو دفن کیا گیا تھا، گاڑ دیا گیا تھا۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پریشان کرتا تھا لوگوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو، سب پر جادو اور طاقت آزمائی کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا۔ لیکن جب خواجہ عماد الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلگرام شریف تشریف لائے ہیں تو اس نے جب آپ کے بارے میں سنا تو طرح طرح کا چیلنج اور بہت ساری باتیں اس نے آپ سے کی۔ پہلے آپ نے اسے سمجھایا لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آیا، تو اس نے پھر آپ پر حملہ کیا۔ تو آپ نے اپنے جد امجد کی بزرگی کا، کرامات کا سہارا لے کر کے آپ نے کرامت دکھائی۔ آپ نے اپنے لوٹے کو حکم دیا، آپ وضو فرما رہے تھے، جب اس نے ہوا میں پرواز کیا، آپ کی طرف حملہ آور ہوا، تو آپ نے اپنے لوٹے کو اشارہ کیا، وہ لوٹا ہوا میں پرواز کیا، اس نے بیل دیو کو بہت مارا۔ پھر اس کے بعد آپ تقریباً 30 سال، غالباً 30 سال بلگرام شریف میں تشریف فرما رہے۔ پھر آپ کا وصال مبارک ہو، آپ کی مزار مقدس۔ اسی وقت میں ایک راجہ شری رام، جس کی حکومت تھی بلگرام پر، جو راجہ تھا یہاں کا، آس پاس ایریے کا، اس کے پاس بھی بہت سارے جادوگر وغیرہ رہتے تھے۔ جب سرکار خواجہ عماد الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پتہ چلا اور یہ معلوم ہو کہ آپ نے بیل دیو کو مارا تھا، تو اس نے آپ سے جنگ کا اعلان کیا۔ سرکار خواجہ عماد الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بشارت فرمائی کہ میں تجھ سے جنگ نہیں کروں گا، بلکہ ایک آنے والا سید جو واسطہ شہر عراق سے آ رہا ہے، وہ آ کر تجھے فتح کرے گا۔ اس کے بعد میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد میں سرکار فاتح بلگرام سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ، جن کے جانشین ہمارے پیر و مرشد سرکار سید اویس مصطفیٰ واسطی ہیں، سرکار سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر تشریف لائے بلگرام شریف میں۔ آپ نے راجہ شری رام کو فتح کیا، آس پاس قرب و جوار قنوج ہوتے ہوئے بادشاہ التمش نے آپ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، قنوج ہوتے ہوئے آپ بلگرام شریف تشریف لائے تھے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے بلگرام شریف کو فتح کیا، تو پھر بیل دیو کے نام سے بل اور شری رام کے نام سے رام، اس طرح سے اس کا بلگرام
اس کا نام رکھا گیا تھا بلگرام۔ آج یہ بزرگوں کا، آج یہ اولیاء اللہ کا مرکز ہے۔ اولیاء اللہ کی بہت ساری مزارات، بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی، اور بلگرام شریف خود ایسا قصبہ ہے جو علم کا ایک بہت بڑا گہوارہ رہا ہے۔ کافی بزرگان دین، کافی علم یافتہ لوگ، کافی علم والی شخصیات یہاں پر جلوہ کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہ صبح کا منظر ہے، نماز فجر کے بعد کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سرکار خواجہ عماد الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ مقدسہ آپ زیارت کر رہے ہیں اور مستفیض ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔